السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے بزنس مین نے ہوٹل میں کھانا لانے والے ویٹر کے چہرے پر گرم سوپ پھینک دیا کیونکہ سوپ اس کی قمیص پر گر گیا تھا۔ بزنس مین نے کہا کہ تمہاری پوری نسل مل کر بھی میری اس قمیص کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ ہوٹل کا مینیجر اور سیکیورٹی انچارج فوراً وہاں آئے۔ مینیجر نے ویٹر کو تھپڑ مارنا چاہا، لیکن جیسے ہی ویٹر نے اپنی جیب سے ایک کالے رنگ کا کارڈ نکال کر مینیجر کو دکھایا تو مینیجر کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے سیکیورٹی کو حکم دیا کہ بزنس مین کو دھکے دے کر باہر نکال دیں، کیونکہ دنیا کے اس بہت بڑے اور شور و غل سے بھرے ہوئے شہر میں زندگی دو الگ الگ رنگوں میں نظر آتی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کے پاس بے تحاشا دولت تھی اور وہ اپنے پیسوں کے غرور میں زمین پر سیدھے پاؤں نہیں رکھتے تھے، اور دوسری طرف وہ بے بس اور مجبور لوگ تھے جو دو وقت کی سوکھی روٹی کمانے کے لیے دن رات اپنا خون اور پسینہ ایک کرتے تھے۔ اس بڑے شہر کے بالکل درمیان میں ایک بہت ہی شاندار اور اونچی عمارت کھڑی تھی جو شہر کی سب سے مہنگی اور مشہور قیام گاہ تھی۔ یہ عمارت اتنی بڑی اور اونچی تھی کہ دور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ آسمان کے بادلوں کو چھو رہی ہو۔ اس قیام گاہ کے باہر کا راستہ بہت چوڑا اور انتہائی صاف ستھرا تھا۔ سڑک کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے اور گھنے سائے والے درخت لگائے گئے تھے جن کے ساتھ پانی کے خوبصورت فوارے چلتے رہتے تھے، اور ان درختوں پر رات کے وقت ہزاروں چھوٹے چھوٹے اور رنگ برنگے قمقمے روشن کیے جاتے تھے۔ ان خوبصورت روشنیوں کی وجہ سے رات کا گہرا اور کالا اندھیرا بھی دن کے اجالے میں بدل جاتا تھا، اور وہاں سے گزرنے والے ہر انسان کی آنکھیں اس خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھیں۔ ہر روز شام کا وقت ہوتے ہی اس عمارت کے بڑے اور چوڑے دروازے کے سامنے لمبی اور چمکدار سواریوں کا تانتا بندھ جاتا تھا۔ ان شاندار سواریوں کے دروازے کھولنے کے لیے خاص اور صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے چوکیدار ہر وقت اپنا سر جھکائے دونوں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ ان گاڑیوں میں سے ایسے لوگ باہر نکلتے تھے جو غرور، تکبر اور دولت کے نشے میں مکمل طور پر اندھے ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے پہنے ہوئے کپڑے اتنے زیادہ قیمتی اور چمکدار ہوتے تھے کہ ایک عام غریب انسان اپنی پوری زندگی کی محنت کی کمائی جمع کر کے بھی ویسا ایک لباس نہیں خرید سکتا تھا۔ ان امیر لوگوں کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی اکڑ اور تکبر ہوتا تھا۔ وہ وہاں موجود غریب خدمت گاروں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح نہایت حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس قیام گاہ کے اندر کی سجاوٹ بھی اتنی زیادہ شاندار اور بیش قیمت تھی کہ پہلی بار اندر قدم رکھنے والے انسان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں۔
اور وہ بس اس کی خوبصورتی کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ دیواروں پر بہت خوبصورت اور دلکش رنگ کیا گیا تھا، اور ان پر پرانے وقتوں کی انتہائی مہنگی تصاویر لٹکائی گئی تھیں، جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ چھت پر بہت بڑے اور چمکدار شیشے کے فانوس لٹک رہے تھے، جن کی زرد اور میٹھی روشنی سے پوری عمارت کا کونا کونا ہر وقت جگمگاتا رہتا تھا، اور وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا۔ فرش پر اتنا نرم ملائم اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا کہ اس پر چلنے والوں کے قدموں کی کوئی آہٹ بالکل نہیں آتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے انسان روئی کے اوپر چل رہا ہو۔ اس جگہ پر کام کرنے والے تمام غریب ملازموں کو انتظامیہ کی طرف سے بہت سخت اور کڑی ہدایت دی گئی تھی کہ وہ آنے والے تمام امیر گاہکوں کے سامنے ہمیشہ اپنا سر جھکا کر رکھیں اور ان کی ہر جائز اور ناجائز بات مانیں، چاہے وہ گاہک جتنا بھی غصہ کریں، برا بھلا کہیں یا کوئی غلط بات ہی کیوں نہ کریں۔ کسی بھی چھوٹے ملازم کو گاہک کے سامنے اونچی آواز میں بولنے یا آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی ملازم غلطی سے بھی مسکرا دیتا یا تھک کر کسی کونے میں بیٹھ جاتا تو اس کی مزدوری بے دردی سے کاٹ لی جاتی تھی اور اسے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ اسی قیام گاہ کے باورچی خانے سے لے کر مہمانوں کے بیٹھنے کی وسیع جگہ تک ایک نوجوان لڑکا خدمت گار کا مخصوص اور سادہ لباس پہنے بہت خاموشی اور سنجیدگی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس لڑکے کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور بہت گہرا سکون تھا۔ وہ دوسرے ملازموں کی طرح ہر وقت ڈرا ہوا یا گھبرایا ہوا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنا ہر کام پوری ایمانداری اور سچی لگن سے کرتا تھا۔ اس کا لباس ہمیشہ بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا، اور وہ گاہکوں سے بہت نرمی اور ادب سے بات کرتا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک عام سا غریب، مجبور اور لاوارث لڑکا تھا جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے اور چند روپوں کے لیے دن رات سخت مشقت کر رہا تھا۔ ارسلان نے شہر کے ایک بہت ہی گندے اور پسماندہ علاقے میں ایک بہت ہی چھوٹا، تنگ اور اندھیرا کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا، جہاں وہ اپنی تھکی ہاری راتیں گزارتا تھا۔ اس علاقے کی گلیاں کچی تھیں اور وہاں ہر طرف کچرے کے ڈھیر پڑے رہتے تھے، جن سے بہت بری بو آتی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں وہاں بہت شدید گرمی ہوتی تھی اور مچھروں کی بھرمار ہوتی تھی۔ اس چھوٹے اور خستہ حال کمرے میں سونے کے لیے کوئی نرم بستر یا چارپائی موجود نہیں تھی، بلکہ وہ زمین کے کچے فرش پر ایک پرانی اور کھردری چٹائی بچھا کر سوتا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے تھے، جنہیں وہ رات کو خود اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں سے دھوتا تھا تاکہ صبح صاف لباس پہن کر کام پر جا سکے اور اسے کسی کی ڈانٹ نہ سننی پڑے۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے بہت پہلے، جب ہر طرف گہرا اندھیرا ہوتا تھا اور پرندے بھی نہیں جاگتے تھے، وہ اپنی چٹائی سے اٹھ جاتا تھا اور ٹھنڈے پانی سے اپنا منہ دھو کر کئی میل کا لمبا اور تھکا دینے والا سفر پیدل طے کر کے اپنی کام کی جگہ پر پہنچتا تھا۔ راستے میں اسے کئی بار بھوک اور پیاس کی شدت بھی
محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے قدم نہیں روکتا تھا۔ اس کے جوتے بہت پرانے اور گھسے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے اس کے پیروں میں اکثر سخت چھالے پڑ جاتے تھے اور ان سے خون رسنے لگتا تھا، لیکن وہ کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے روتا تھا۔ کام پر پہنچنے کے بعد رات گئے تک اسے اپنے پیروں پر مسلسل کھڑا رہ کر گاہکوں کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ قیام گاہ کا نگران اسلم بہت ظالم، سنگ دل اور سخت مزاج انسان تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غریب ملازموں کو گالیاں دیتا اور ان کی مزدوری کاٹنے کی دھمکیاں دے کر انہیں ہر وقت ڈراتا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ غصے سے بھرا رہتا تھا اور وہ کسی غریب کی مجبوری کو نہیں سمجھتا تھا۔ ارسلان کو بھی روزانہ اس نگران کی جھوٹی اور سچی ڈانٹ چپ چاپ سننی پڑتی تھی۔ باورچی خانے میں کام کرنے والے بڑے باورچی بھی اس سے بہت سخت کام لیتے تھے۔ اسے گاہکوں کے جھوٹے اور بھاری بھاری برتنوں کی بڑی ٹوکریاں اٹھانی پڑتی تھیں اور آگ اگلتے ہوئے گرم چولہوں کے پاس گھنٹوں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ باورچی خانے کا ماحول اتنا گرم اور گھٹن زدہ ہوتا تھا کہ وہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے نرم اور صاف ہاتھوں پر بھاری وزن اٹھا اٹھا کر اور گرم برتن پکڑ کر بہت بڑے بڑے اور سخت چھالے پڑ گئے تھے، اور اس کی ٹانگوں اور کمر میں ہر وقت شدید درد کی لہریں اٹھتی رہتی تھیں۔ کئی بار تو اسے گاہکوں کا بچا ہوا اور ٹھنڈا کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھرنا پڑتا تھا، اور کئی راتیں وہ بالکل بھوکا ہی پانی پی کر سو جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس نیا کھانا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان سخت ترین حالات اور مسلسل کڑی مشقت نے ارسلان کو اندر سے بہت مضبوط اور صابر بنا دیا تھا۔ وہ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ ایک غریب اور بے بس انسان کی زندگی کتنی تکلیف دہ اور مشکل ہوتی ہے، اور ایک ایک روپیہ کمانے کے لیے کتنا زیادہ پسینہ بہانا پڑتا ہے اور کس قدر ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس نے اپنے اندر بہت زیادہ صبر اور برداشت کی عظیم طاقت پیدا کر لی تھی۔ وہ ہر گاہک کی کڑوی بات، تند و تیز لہجے اور طعنے سن کر بالکل خاموش رہتا تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں کھانا پیش کرتا تھا۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا اور اس نے کبھی کسی سے اپنی تھکاوٹ یا اپنی مجبوری کا رونا نہیں رویا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے حصے کا کام کرتا اور رات کو اپنے اسی اندھیرے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ آج رات اس بڑی اور شاندار عمارت میں بہت زیادہ ہجوم تھا اور ہر طرف بہت زیادہ شور اور گہما گہمی عروج پر تھی، کیونکہ آج شہر کا ایک بہت بڑا اور مشہور تاجر، جس کا نام سیٹھ جبار تھا، وہ اپنی کسی بہت بڑی تجارتی کامیابی کا جشن منانے کے لیے اپنے بہت سے دوستوں کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا۔ سیٹھ جبار کے پاس بے تحاشا پیسہ اور بے حساب جائیداد تھی، لیکن اس کے اندر انسانیت، اخلاق اور تمیز نام کی کوئی چیز بالکل موجود نہیں تھی۔ وہ ایک انتہائی مغرور، بدتمیز، ظالم اور گھمنڈی انسان تھا، جس کا دل پتھر کا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ غریب لوگ صرف ان کے جوتے صاف کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی دنیا میں
کوئی عزت یا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ وہ اپنے پیسوں کے زور پر کسی بھی غریب کی عزت کو سر عام رون سکتا تھا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ سیٹھ جبار اس کی عام گاہ کے سب سے بڑے اور قیمتی ہال میں ایک بہت بڑی اور شاندار میز کے گرد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب سے بہت اونچی اور کرخت آواز میں ہنس رہے تھے، اور سیٹھ جبار اپنی بے پناہ دولت اور اپنی کامیابیوں کی جھوٹی اور سچی تعریفیں بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا۔ اس نے نگران اسلم کو اپنے پاس بلا کر بہت رعب اور تکبر سے حکم دیا کہ آج انہیں اس جگہ کا سب سے مہنگا اور سب سے عمدہ کھانا پیش کیا جائے، اور ان کی خدمت میں کوئی معمولی سی بھی کمی نہیں آنی چاہیے، ورنہ وہ اسلم کی نوکری اسی وقت ختم کروا دے گا اور اس جگہ کو تالا لگوا دے گا۔ نگران اسلم نے سیٹھ جبار کے سامنے زر خرید غلاموں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور اپنا سر مکمل طور پر جھکا کر کہا کہ صاحب، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کو آج کوئی شکایت نہیں ہوگی اور آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اسلم نے فوراً ارسلان کو اپنے پاس بلایا اور اسے بہت سختی اور غصے سے ہدایت کی کہ وہ آج رات سیٹھ جبار اور اس کے دوستوں کی میز پر کھانا پیش کرے گا، اور اس بات کا بہت خاص خیال رکھے گا کہ کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو، ورنہ وہ اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ ارسلان نے خاموشی سے اپنا سر ہلا کر حامی بھر لی اور اپنا مقررہ کام انتہائی مستعدی سے شروع کر دیا۔ وہ بار بار باورچی خانے میں جاتا اور وہاں سے گرم گرم اور لذیذ کھانے، بھنا ہوا گوشت اور چاولوں کی تشتریاں لا کر سیٹھ جبار کی بڑی میز پر سجاتا تھا۔ سیٹھ جبار اور اس کے دوست بہت برے اور غیر مہذب طریقے سے کھانا کھا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ غریب لوگوں اور وہاں موجود خدمت گاروں کا بہت برا مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ وہ قہقہے لگا کر کہہ رہے تھے کہ غریب انسان کا اس خوبصورت دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور انہیں صرف امیروں کی جوتیاں سیدھی کرنی چاہیے اور جانوروں کی طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ارسلان بالکل قریب کھڑا یہ سب تکبر بھری اور دل چیر دینے والی باتیں سن رہا تھا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا اور ان کی کسی بھی دل آزار بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ سیٹھ جبار نے اچانک ارسلان کو بہت اونچی اور غصے والی آواز میں بلایا اور اسے ایک بہت ہی خاص اور انتہائی گرم شوربہ لانے کا سخت حکم دیا۔ ارسلان جلدی سے باورچی خانے کی طرف دوڑا اور وہاں سے شوربے کا ایک بہت بڑا اور انتہائی گرم پیالہ ایک بھاری لوہے کی ٹرے میں رکھ کر واپس لایا۔ شوربہ بہت زیادہ گرم تھا اور اس میں سے بہت زیادہ بھاپ اور تپش نکل رہی تھی، جس سے چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ارسلان بہت احتیاط اور دھیان سے قدم اٹھاتا ہوا سیٹھ جبار کی بڑی میز کے پاس پہنچا۔ میز پر پہلے سے ہی بہت سارے کھانے کے گندے برتن اور پانی کے گلاس بکھرے ہوئے تھے، اور وہاں اس گرم شوربے کا پیالہ رکھنے کے لیے جگہ بہت ہی کم بچی تھی۔ ارسلان نے نہایت ادب اور نرمی سے سیٹھ جبار سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی گزارش کی
تاکہ وہ شوربے کا وہ گرم اور بھاری پیالہ میز پر آسانی اور حفاظت سے رکھ سکے۔ لیکن سیٹھ جبار اپنی فضول باتوں اور اپنے اندھے غرور میں اتنا زیادہ مگن تھا کہ اس نے ایک غریب خدمت گار کی بات سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ ارسلان نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے دونوں کمزور ہاتھوں سے اس گرم شوربے کے پیالے کو ٹرے سے اٹھایا اور اسے میز کے ایک خالی کونے پر آہستہ سے رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بالکل اسی لمحے سیٹھ جبار کسی پرانی بات پر بہت زور سے ہنسا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا دایاں ہاتھ بہت تیزی اور طاقت سے پیچھے کی طرف جھٹکا۔ سیٹھ جبار کا وہ بھاری ہاتھ سیدھا ارسلان کے بازو سے جا ٹکرایا۔ اس اچانک اور زوردار دھکے کی وجہ سے ارسلان کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا اور اس کے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا وہ گرم شوربے کا بھاری پیالہ اس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ شوربے کا پیالہ میز کے کنارے پر گرا اور اس میں موجود وہ ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا گرم شوربہ سیدھا سیٹھ جبار کی انتہائی مہنگی اور ریشمی قمیص پر جا گرا۔ ہال میں موجود تمام لوگوں میں ایک دم موت جیسی خوفناک خاموشی چھا گئی اور تمام شور یک دم ختم ہو گیا۔ سب لوگوں کی نظریں شدید حیرت اور خوف سے سیٹھ جبار کی میز کی طرف اٹھ گئیں اور اسی ہنگامے کو دیکھ کر نگران اسلم اور محافظ فوراً وہاں آ گئے۔ سیٹھ جبار کو جب وہ ابلتا ہوا گرم شوربہ اپنے جسم پر محسوس ہوا اور اس نے اپنی لاکھوں روپے کی قیمتی قمیص کو داغدار اور مکمل طور پر خراب ہوتے دیکھا تو وہ ایک جنگلی اور خون خوار جانور کی طرح چیختا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ شدید غصے اور غضب سے لال انگارہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اس کی گردن کی موٹی رگیں پھول گئیں اور اس نے ارسلان کی طرف مڑ کر دیکھا جو خوف سے نہیں بلکہ صرف اچانک ہونے والے اس حادثے کی حیرانی سے اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارسلان کچھ بول پاتا یا اپنی بے گناہی ثابت کر پاتا اور اس غلطی کی معافی مانگ پاتا، سیٹھ جبار نے اپنا بھاری اور موٹا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور اپنی پوری طاقت سے ارسلان کے منہ پر ایک انتہائی زوردار تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ کی گونجدار آواز اس پورے خاموش اور پرسکون حال میں انتہائی صاف سنائی دی۔ ارسلان کا چہرہ اس شدید دھچکے سے ایک طرف مڑ گیا اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کے سرخ اور گہرے نشان چھپ گئے۔ لیکن سیٹھ جبار کا غصہ اور اس کا درندوں والا تکبر اس ایک تھپڑ سے ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ اس نے میز پر گرا ہوا وہ پیالہ جس میں ابھی بھی کچھ گرم شوربہ باقی تھا اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنی پوری درندگی اور طاقت سے ارسلان کے چہرے پر دے مارا۔ وہ کھولتا ہوا گرم شوربہ ارسلان کی گردن اور اس کے گالوں پر گرا جس سے اس کی نازک جلد فوری طور پر بری طرح جلنے لگی اور اسے ایک ناقابل برداشت اور شدید درد محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں جلن سے بند ہونے لگیں، لیکن ارسلان نے اس اذیت ناک درد کے باوجود نہ تو کوئی چیخ ماری اور نہ ہی اس نے پلٹ کر سیٹھ جبار کو کوئی برا بھلا کہا۔ وہ بس ایک مضبوط پتھر کی طرح
خاموشی سے وہیں کھڑا رہا، اور اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کپڑا نکال کر نہایت سکون سے اپنا جلا ہوا چہرہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ سیٹھ جبار غصے سے بالکل پاگل ہو رہا تھا، اور اس کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ اس نے پورے ہال کے سامنے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا اور ارسلان کو نہایت گندی اور پنچ گالیاں دینے لگا۔ اس نے ارسلان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر انتہائی حقارت اور نفرت سے کہا کہ 2 ٹکے کے بھکاری اور سڑک چھاپ انسان، تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ تم کس عظیم اور طاقتور ہستی کے سامنے کھڑے ہو؟ تم نے میری لاکھوں روپے کی انتہائی مہنگی اور قیمتی قمیض خراب کر دی ہے۔ تمہاری تو اوقات اور تیری حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم میری اس قمیض کو اپنے گندے اور غلیظ ہاتھوں سے چھو بھی سکو۔ تمہاری پوری غلیظ نسل مل کر بھی اور اپنے آپ کو بازار میں بیچ کر بھی میری اس قمیض کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ تم جیسے کیڑے مکوڑوں کو تو اس دنیا میں زندہ رہنے کا اور سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم ساری زندگی غلاظت اور کیچڑ میں پیدا ہوتے ہو، اور اسی غلاظت میں کیڑوں کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہو۔ ارسلان نے گرم شوربے کی شدید جلن اور گہرے زخم کے باوجود اپنی جگہ سے ہلے بغیر انتہائی نرم اور پرسکون آواز میں سیٹھ جبار سے کہا کہ صاحب، میں آپ سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھ سے واقعی یہ بڑا نقصان ہو گیا ہے، لیکن میں جان بوجھ کر ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں پیالہ رکھ رہا تھا کہ آپ کا ہاتھ اچانک بہت زور سے مجھ سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے پیالہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں آپ کی اس قمیض کا سارا نقصان بھرنے کو تیار ہوں۔ آپ میری دن رات کی مزدوری سے سارے پیسے کاٹ لیں، لیکن آپ مجھ پر اتنا غصہ نہ کریں اور مجھے اس طرح سب معزز لوگوں کے سامنے گالیاں نہ دیں۔ ارسلان کے یہ انتہائی پرسکون، عاجزانہ اور سچائی پر مبنی الفاظ سن کر سیٹھ جبار کے غصے میں مزید بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس کا اندھا غرور اسے یہ برداشت کرنے کی ذرا بھی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ایک معمولی اور 2 ٹکے کا خدمتگار اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی آنکھیں ملا کر بات کرے۔ اس نے آگے بڑھ کر ارسلان کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں سے بہت سختی سے پکڑ لیا اور اسے زور زور سے جھنجھوڑنے اور دھکے دینے لگا۔ سیٹھ جبار کے تمام دوست بھی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی ارسلان کو برا بھلا اور چور کہنے لگے۔ ہال میں موجود دوسرے تمام امیر گاہک بھی اپنے کھانوں سے ہاتھ روک کر یہ سارا تماشا انتہائی حیرت اور خاموشی سے دیکھ رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس مظلوم اور غریب ملازم کی مدد کے لیے اپنی جگہ سے آگے نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ سیٹھ جبار کی بے تحاشا دولت اور اس کے جھوٹے رعب سے ڈرتے تھے۔ ارسلان اب بھی بالکل خاموش تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان یہ سب ظلم اور بے حسی دیکھ کر شدید افسوس کر رہا تھا کہ یہ نام نہاد امیر لوگ اندر سے کتنے غریب اور ظالم ہوتے ہیں۔ اسی شور ہنگامے اور چیخو پکار کی تیز آواز سن کر عمارت کے پچھلے حصے اور باورچی خانے میں موجود عملے میں
ایک دم ہلچل مچ گئی۔ کسی چھوٹے ملازم نے دوڑ کر نگران اسلم کے دفتر میں اطلاع دے دی کہ ہال میں ایک خدمت گار نے غلطی سے سیٹھ جبار پر گرم شوربہ گرا دیا ہے، اور سیٹھ جبار نے غصے میں اسے مارنا اور گالیاں دینا شروع کر دیا ہے۔ نگران اسلم، جو خود ایک بہت بزدل، ڈرپوک اور امیروں کے سامنے گڑ گڑانے والا انسان تھا، یہ خوفناک خبر سن کر بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے طوطے اڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ سیٹھ جبار ان کا ایک بہت اہم، امیر اور مستقل گاہک ہے، اور اگر وہ آج ناراض ہو کر چلا گیا تو ان کا بہت بڑا مالی نقصان ہوگا، اور قیام گاہ کے اصل مالکان اسے جوتوں کے ہار پہنا کر نوکری سے نکال دیں گے۔ وہ اپنی آرام دہ کرسی سے ایک دم اچھل کر کھڑا ہوا، اور اس نے فوراً محافظوں کے بڑے آفیسر کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بہت تیز قدموں سے گھبراتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے ہال کی طرف بھاگے۔ نگران اسلم اپنے ساتھ بھاری بھرکم اور مضبوط جسم والے ان درجنوں محافظوں کو لے کر جیسے ہی اس بہت بڑے اور روشنیوں سے بھرے ہال میں داخل ہوا، وہاں پہلے سے موجود تمام امیر گاہکوں میں مزید کھسر پسر شروع ہو گئی۔ اسلم کا سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا، اور اس کے ماتھے اور موٹی گردن پر پریشانی اور شدید خوف کے آثار بالکل صاف اور واضح نظر آ رہے تھے۔ اسلم نے دور سے ہی جیسے ہی یہ خوفناک منظر دیکھا کہ سیٹھ جبار کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو رہا ہے، اور اس کی انتہائی قیمتی قمیض پر گرم شوربے کے داغ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے تمام حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا سیٹھ جبار کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ وہ سیٹھ جبار کے سامنے کسی زر خرید غلام کی طرح اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور اپنا سر مکمل طور پر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اسلم نے نہایت ہی عاجزی، ڈر اور بزدلی سے بھرپور کانپتی ہوئی آواز میں سیٹھ جبار سے کہا کہ صاحب، ہمیں اس انتہائی برے، دردناک اور افسوسناک واقعے پر بہت زیادہ دکھ اور شرمندگی ہے۔ آپ ہمارے اس قیام گاہ کے سب سے محترم اور عظیم گاہک ہیں، اور اس معمولی غریب اور جاہل خدمت گار نے جو آپ کے ساتھ یہ ناقابل معافی اور گھٹیا بدتمیزی کی ہے، اس کے لیے میں انتظامیہ کی طرف سے اور ذاتی طور پر آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہوں۔ آپ بس مجھے ایک اشارہ کریں، میں ابھی اس 2 ٹکے کے ملازم کو یہاں سے سب کے سامنے ذلیل کر کے اور دھکے مار کر باہر سڑک پر نکالتا ہوں، اور اسے ایسی کڑی اور سخت سزا دوں گا کہ یہ اپنی پوری غریب زندگی اس دن کو یاد رکھے گا اور خون کے آنسو روئے گا۔ سیٹھ جبار نے گندی گالیاں دیتے ہوئے اسلم کی طرف نہایت غصے سے دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا کہ اسے صرف نوکری سے نکالنا میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ اس اندھے اور جاہل خدمت گار نے میری لاکھوں روپے کی قمیض مکمل طور پر برباد کر دی ہے، اور میرے اپنے تمام دوستوں اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے بہت بڑی بے عزتی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ابھی کے ابھی قانون کے رکھوالوں کے حوالے کر دو، اور اسے حوالات میں اتنا پٹوایا جائے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور یہ دوبارہ کسی امیر انسان کی طرف
آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نگران اسلم نے سیٹھ جبار کی یہ ظالمانہ اور سخت بات سن کر فوراً ہاں میں سر ہلایا اور غصے سے بھرپور اور خون خوار نظروں سے ارسلان کی طرف مڑا۔ ارسلان ابھی بھی وہیں اسی جگہ پر بالکل خاموشی اور مکمل سکون سے کھڑا تھا، اور ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنی آنکھوں کے گرد لگا ہوا وہ گرم شوربہ صاف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی نازک جلد اس گرم شوربے کی وجہ سے اب سرخ ہو چکی تھی، اور اسے وہاں شدید جلن اور تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس شدید درد کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمت اور ایک بڑا وقار تھا۔ وہ ذرا بھی رونے والا یا گڑ گڑانے والا نہیں لگ رہا تھا۔ اسلم نے اپنا بھاری ہاتھ پوری طاقت سے ہوا میں بہت اونچا بلند کیا تاکہ وہ ارسلان کے دوسرے گال پر ایک انتہائی زوردار اور ظالمانہ تھپڑ مار سکے اور سیٹھ جبار کو خوش کر کے اپنی نوکری بچا سکے۔ لیکن اس بار وہ بالکل نہیں ہوا جو وہاں موجود سب لوگ اسلم اور سیٹھ جبار سوچ رہے تھے۔ ارسلان نے ایک بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور اسلم کی کلائی کو درمیان میں ہی ہوا میں اتنی مضبوطی اور اتنی طاقت سے پکڑ لیا کہ اسلم کے منہ سے شدید درد کی وجہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، اور وہ اپنی جگہ پر بالکل پتھر کی طرح منجمد ہو گیا۔ پورے ہال میں موجود تمام امیر گاہک اور سیٹھ جبار کے دوست یہ حیران کن اور ناقابل یقین منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور سب کی سانسیں سینے میں رک گئیں، کیونکہ کسی نے بھی آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ایک معمولی اور غریب خدمتگار اپنے طاقتور آفیسر کا ہاتھ اس طرح سر عام روکنے کی جرت کرے۔ ارسلان نے اسلم کی ڈری ہوئی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر نہایت ہی گرجدار اور رعبدار آواز میں اس سے کہا کہ بس اسلم صاحب، اب بہت ہو گیا۔ میں نے پورے عرصے میں تمہاری اور تمہارے ان بدتمیز گاہکوں کی ہر جائز اور ناجائز بات صرف اور صرف اس لیے برداشت کی کیونکہ میں نہایت خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا اور مجھے اپنی محنت کی روٹی کھانی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم جب چاہو ایک غریب انسان پر جانوروں کی طرح ہاتھ اٹھاؤ۔ ارسلان کے لہجے میں ایسی عجیب سی طاقت اور ایسا بادشاہوں والا رعب تھا کہ اسلم کا ہاتھ خود بخود خوف سے نیچے گر گیا اور وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سیٹھ جبار یہ دیکھ کر مزید پاگل ہو گیا اور اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے وہاں کھڑے محافظوں کو زور سے حکم دیا کہ وہ سب مل کر ارسلان کو دبوچ لیں اور اسے زمین پر گرا دیں۔ محافظ جیسے ہی ارسلان کی طرف اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، ارسلان نے نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے ایک بہت ہی چمکتا ہوا کالے رنگ کا ایک خاص اور انتہائی قیمتی کارڈ نکالا۔ ارسلان نے وہ کالا کارڈ سیٹھ جبار کی میز پر اتنے زور سے رکھا کہ اس کی دھاتی آواز پورے ہال میں صاف سنائی دی۔ اس نے نگران اسلم کی طرف گھور کر دیکھا اور بھاری آواز میں کہا کہ اس کارڈ کو ذرا غور سے دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں 2 ٹکے کا ایک معمولی
اور لاوارث خدمت گار ہوں، جس کے ساتھ تم جو چاہو سلوک کر سکتے ہو۔ اسلم نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جب میز پر رکھے ہوئے اس کارڈ پر اپنی نظر ڈالی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح سرک گئی ہو، اور اس کے ماتھے پر سردیوں کے باوجود پسینے کے بڑے بڑے قطرے نمودار ہونے لگے۔ یہ کوئی عام کاغذ یا مزدوری کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ اس دنیا کا سب سے نایاب کالا پہچان نامہ تھا جو صرف ان خاص اور انتہائی طاقتور لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے پاس اربوں خربوں روپے موجود ہوتے ہیں اور جن کی دنیا بھر میں پہچان ہوتی ہے۔ اس پہچان نامے پر ارسلان کا پورا اصلی نام یعنی ارسلان ہاشم اور اس کے خاندان کی خاص سنہری مہر بہت واضح اور چمکتی ہوئی لگی ہوئی تھی۔ اسلم نے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے پڑھا، اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے ارسلان کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اب اچانک یہ حقیقت پوری طرح سمجھ میں آ رہی تھی، اور اس کے دماغ کے بند دروازے کھل رہے تھے کہ یہ نوجوان کوئی غریب خدمت گار نہیں تھا، یہ تو اس شہر کے سب سے بڑے، سب سے امیر اور سب سے طاقتور تاجر سیٹھ ہاشم کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ارسلان ہاشم تھا، جس کی دولت کا دنیا میں کوئی حساب نہیں تھا، اور جو اپنے باپ کی ہدایت پر اپنا نام چھپا کر ایک عام ملازم کی طرح یہاں محنت کرنے اور دنیا کا اصل چہرہ دیکھنے آیا تھا۔ اسلم کے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے، اور وہ وہیں حال کے فرش پر سب لوگوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے روتے ہوئے ارسلان سے کہا کہ صاحب، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں، میں واقعی اندھا ہو گیا تھا، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ آپ سیٹھ ہاشم کے اکلوتے بیٹے ہیں، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، میں غریبوں کی مجبوری نہیں سمجھتا تھا، مجھے برباد مت کریں۔ سیٹھ جبار جو پاس ہی کھڑا تھا، اس نے جب اسلم کو اس طرح گڑ گڑاتے اور روتے دیکھا تو وہ شدید حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے میز سے وہ کارڈ اٹھایا اور اسے خود غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس پر ارسلان کا نام اور وہ شاہی مہر پڑھتا گیا، اس کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے زرد ہوتا گیا، اور اس کا سارا جھوٹا غرور مٹی میں مل گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر کوئی بہت بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ نوجوان جسے وہ بھکاری اور کیڑا مکوڑا کہہ رہا تھا اور جس کی نسلوں کو گالیاں دے رہا تھا، وہ تو خود اس سے اور اس کے پورے خاندان سے کہیں زیادہ امیر اور طاقتور نکلا۔ سیٹھ جبار کی ساری دولت ارسلان کی دولت کے سامنے ایک چھوٹے سے قطرے جیسی تھی۔ سیٹھ جبار کو اب اپنی بربادی اور اپنا عبرتناک انجام بالکل سامنے نظر آنے لگا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ سیٹھ ہاشم کا بیٹا اگر چاہے تو 1 منٹ کے اندر اس کا پورا کاروبار تباہ کر سکتا ہے اور اسے سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ارسلان نے نہایت وقار کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ کر سیٹھ جبار کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ سیٹھ جبار، آپ نے کہا تھا کہ میری پوری نسل مل کر بھی آپ کی قمیص کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ ذرا اب دوبارہ اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ میں اگر چاہوں
تو آپ کا وہ پورا کا پورا کاروبار ابھی کے ابھی خرید کر ہمیشہ کے لیے بند کروا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا ظالمانہ کام کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے عظیم باپ نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے پیسوں سے نہیں۔ میں یہاں صرف یہ سیکھنے آیا تھا کہ جب ایک عام انسان کے پاس طاقت اور بے تحاشا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ غریب اور بے بس لوگوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کرتا ہے، اور آج آپ نے مجھے وہ سبق سکھا دیا ہے۔ ارسلان نے اسی وقت اپنے پاس موجود موبائل سے اپنے باپ کو تمام ماجرا بتایا، جس کے بعد سیٹھ ہاشم بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انہوں نے اسلم کو نوکری سے نکلوایا اور سیٹھ جبار کو وہاں سے نہایت ذلیل کر کے محافظوں کے ذریعے باہر نکلوایا، اور یہ سچ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور غریبوں پر ظلم کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ ارسلان نے وہاں کھڑے تمام غریب ملازموں کو اپنے پاس بلایا اور ان سب سے محبت سے ہاتھ ملایا۔ اس نے سب کو یقین دلا دیا کہ آج کے بعد اس عمارت میں کسی غریب کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی، اور سب کی مزدوری دگنی کر دی جائے گی۔ یہ سن کر سب غریب ملازم خوشی سے رونے لگے اور ارسلان کو دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد ارسلان اپنے باپ کے ساتھ اپنی شاندار سواری میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سیٹھ جبار کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ سڑک پر آ گیا، جبکہ ارسلان ایک بہت بڑا اور رحم دل تاجر بن گیا، جو ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا تھا اور سب کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیتا تھا، اور اس طرح سچائی اور اچھائی کی ہمیشہ کے لیے جیت ہو گئی، اور برائی اور غرور کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا ہو گیا۔ انسان کی اصل پہچان اور اس کی اصل قیمت اس کے پیسوں سے نہیں، بلکہ اس کے اچھے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے۔ دولت اور طاقت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور وہ غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے۔ سیٹھ جبار اور اسلم کی طرح جو لوگ پیسوں کے نشے میں غریبوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی سر عام بے عزتی کرتے ہیں، قدرت ایک نہ ایک دن ان کا غرور خاک میں ملا دیتی ہے۔ تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور بربادی ہوتا ہے۔ دوسری طرف ارسلان کے کردار سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی امیر ہو، اسے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ غریبوں کا دکھ سمجھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ دولت تو آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی، لیکن انسان کا اچھا سلوک ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ خدا کو غرور بالکل پسند نہیں ہے، اور وہ ظالموں کو سزا ضرور دیتا ہے۔ جب خدا پکڑتا ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی مجبور اور غریب انسان کا مذاق نہ اڑائیں، اور نہ ہی اپنے پیسوں یا عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ سچی عزت اور کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا دل بڑا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کی مجبوری کو اپنا سمجھ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہی انسانیت کا سب سے بڑا اور سچا سبق ہے، جو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت
دونوں میں کامیاب ہو سکیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔